آج میں آپ کے سامنے 25 اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں یونٹ 9 سے۔ پہلا سوال ہے کہ قول ہے کہ دہلویت نام ہے ایک نقطۂ نظر کا، ایک افتاد ذہنی، ایک مزاج شعری کا۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول نور الحسن ہاشمی کا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کب بند ہوا؟ فورٹ ولیم کالج 1854 میں بند ہوا۔ یہ قول ہے بتاتا ہے کس کا قول ہے کہ جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا۔ یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے۔ اپینڈکس یہ کس کی کتاب ہے؟ تو اپینڈکس یہ جان گلکرسٹ کی کتاب ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب کون سی ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج کی پہلی کتاب میر شیر علی افسوس کی باغ اردو ہے، جو کہ شیخ سعدی کی کتاب گلستان سعدی کا ترجمہ ہے۔ دہلی کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ جو کہ دہلی کالج جو کہ 1792 میں مدرسہ غازی الدین حیدر تھا، یہ 1825 دہلی کالج کا قیام عمل میں آیا ہے۔ دارالترجمہ عثمانیہ کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو دارالترجمہ عثمانیہ کا قیام 1917 ستمبر 1917 میں عمل میں آیا۔ دارالترجمہ عثمانیہ کے پہلے ناظم کون تھے؟ تو دارالترجمہ عثمانیہ کے پہلے ناظم مولوی عبدالحق تھے۔ یہ دو دیوان ہیں، دو دفتر پریشان اور دو دفتر شعر۔ یہ دونوں دیوان کس کے ہیں؟ دفتر پریشان اور دو دفتر شعر، تو یہ دونوں امام بخش ناسخ کے ہیں۔ ولی نے جس اجتہاد کی ابتدا کی تھی اس کا نقطۂ انجام ناسخ ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ انور سدید کا یہ قول ہے کہ ولی نے جس اجتہاد کی ابتدا کی تھی اس کا نقطۂ انجام ناسخ ہیں۔ اس نے یعنی ناسخ نے اصلاح زبان کے لیے متشدد رویہ اختیار کیا اور قدیم پیغمبران سخن کی شریعتیں منسوخ کر دیں۔ یہ قول عبدالسلام ندوی کا ہے۔ ایہام گوئی ہندی دوہوں کے زیر اثر پروان چڑھی۔ یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ ایہام کے معنی یہ ہیں کہ وہ لفظ جو دو معنی ہو، جس پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہو، اور ان دونوں میں سے ایک معنی قریب ہو اور دوسرا بعید۔ اپنے شعر میں شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو، قریب سے نہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول جمیل چالبی کا ہے۔ خریطۂ جواہر کے اس مصنف کون ہیں؟ تو اس کتاب کے مصنف یعنی خریطۂ جواہر کے مصنف مرزا مظہر جانے جانا ہیں۔ استاد و پیر و مرشد بندہ میر نے کسے کہا ہے؟ استاد و پیر و مرشد بندہ میر تقی میر نے آرزو کو کہا ہے استاد و پیر و مرشد بندہ۔ شمس الدین حبیب اللہ کس کا لقب تھا؟ تو شمس الدین حبیب اللہ مرزا مظہر جانے جانا کا لقب تھا۔ رمزی پہلے کس کا تخلص تھا؟ تو رمزی پہلے شاہ حاتم کا تخلص تھا۔ یہ قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ فرشتے کی انتہا یہ ہے کہ شیطان ہو جائے۔ یہ قول سجاد انصاری کا ہے۔ سر سید کی پہلی تصنیف کون سی ہے؟ تو سر سید کی پہلی تصنیف جامع جم ہے، جو کہ فارسی کی ہے، 1840 میں شائع ہوئی۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے کہ پیاسا پانی پر۔ یہ قول کس کا ہے؟ پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر، تو یہ قول حالی کا ہے، مولانا الطاف حسین حالی۔ حلقہ ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو حلقہ ارباب ذوق کا قیام 1939 میں عمل میں آیا۔ جدیدیت کا علم بردار کسے کہا جاتا ہے؟ تو جدیدیت کا علم بردار شمس الرحمن فاروقی صاحب کو کہا جاتا ہے۔ یہ قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے۔ جدید دور میں یہ کسی بھی آئیڈیولوجی کے خلاف رد عمل ہے۔ آج کا ادیب غلامی کو قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ انسانی زندگی کو آزادانہ دیکھنے اور برتنے کا حق مانگتا ہے، اسی کا نام جدیدیت ہے۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ یہ قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ جدیدیت معاصرانہ حقیقتوں میں نئی بصیرت اور معنویت کی تلاش ہے۔ جدیدیت معاصرانہ حقیقتوں میں نئی بصیرت اور معنویت کی تلاش ہے، تو یہ قول محمد حسن کا ہے۔ جدیدیت ایک خالص ادبی تحریک ہے، ایک وسیع اور کشادہ تحریک جس میں سماجی شعور کے علاوہ روانی ارتقاء، تہذیبی نکھار اور تخلیقی سطح بھی شامل ہے۔ یہ قول وزیر آغا کا ہے کہ جدیدیت ایک خالص ادبی تحریک ہے، ایک وسیع اور کشادہ تحریک جس میں سماجی شعور کے علاوہ روانی ارتقاء، تہذیبی نکھار اور تخلیقی سطح بھی شامل ہے، وزیر آغا کا یہ قول۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے یونٹ 9 سے تقریباً 25 اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی